السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الدرس الخامس فی شرح کتاب النحو المیسر۔ النحو المیسر جو کہ علم النحو کی ایک عظیم کتاب ہے، اس کی شرح پر ہماری ایک کلاس مشتمل ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا اس کتاب کا پانچواں لیکچر ہے اللہ کی توفیق سے، اور پانچویں لیکچر کے اندر آج ہم جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقسام الفعل و علاماتہ۔ اقسام الفعل، فعل کی اقسام، و علاماتہ، اور اس کی علامات۔ فعل کی قسمیں کون کون سی ہیں اور اس کی علامات کیا کیا ہیں۔ مطلب اگر ایک قسم ہے تو اس کو کیسے پہچانا جائے گا، اگر دوسری قسم ہے تو اس کی کیا پہچان ہے، اگر تیسری قسم ہے تو اس کی کیا پہچان ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے فعل کی اقسام بتائیں۔ یہ جو آپ کا پیراگراف ہے یہ ہے اقسام الفعل کے بارے میں۔ یہ جو اقسام الفعل کا عنوان ہے نا، یہ آپ کا پورا پیراگراف اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو علامات دوسرا موضوع ہے آپ کا، وہ موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے اقسام بتائیں گے پھر ہر قسم کی علامات الگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوورآل پورے فعل کی کوئی ایک علامت نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی علامات الگ سے ہیں۔ اقسام کون سی ہیں؟ ينقسم الفعل الى ماض ومضارع وامر۔ فعل تقسیم ہوتا ہے تین قسموں میں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماض کس کو کہتے ہیں؟ فعل ماضی وهو ما دل على حدث۔ دیکھیں آپ کو بڑی دلچسپ بات پتہ چلنے والی ہے، اس سے پہلے جو آپ لوگ فعل کو سیکھتے رہے نا، تو آپ لوگ سیکھتے رہے ہیں کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں، اور جو آنے والے زمانے میں ہو، موجودہ زمانے میں ہو، اسے حال کہتے ہیں، آنے والے زمانے میں اسے مستقبل کہتے ہیں۔ لیکن اب آپ بحیثیت عربی زبان کے اسٹوڈنٹ کے، آپ علمی انداز کے اندر سیکھنے جا رہے ہیں کہ فعل ماضی، مضارع، امر کیا ہوتا ہے۔ فعل ماضی سنیے، وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ۔ فعل ماضی وہ ہے جو کسی حدث پر دلالت کرے۔ حدث کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی ایکشن، کوئی کام ہوا۔ اچھا کب ہوا؟ وقع قبل زمن التکلم۔ تکلم، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے زمانے سے پہلے وہ کام ہوا۔ وقع وہ واقع ہوا، وہ حدث، وہ کام، وہ واقعہ، وہ ایکشن پیش آیا قبل زمن التکلم، گفتگو کے زمانے سے پہلے۔ نحو جیسے کہ نجح محمد، علی محمد صاحب کامیاب کیا تھا؟ ہو گئے۔ نہیں جیسے کہ محمد کامیاب ہو گئے۔ حفظت الطالبہ، طالبہ نے حفظ کر لیا۔ اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ حال ہے، جو میں بول رہا ہوں یہ حال ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی کام ہوا تو وہ ماضی کہلائے گا۔ سمجھا گئی نا آپ کو؟ ما دل علی حدثین، جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے کہ کوئی کام ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ قبل زمنی تکلم، یہ جو بات ہو رہی ہے نا اس کے زمانے سے پہلے پہلے ہوا ہے۔ دوسرا ہے جی مضارعین۔ فعل ماضی تقسیم ہوتا ہے ماضی کے ساتھ مضارع میں، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ يَقَعُ فِي زَمَنِ التَّكَلُّمِ أَوْ بَعْدَهُ۔ اس کو کہتے ہیں جو دلالت کرے کسی واقعے پر۔ حدث کوئی کام ہوا، کب ہوا؟ فی زمن التکلم، یقع جو پیش آئے، فی زمن التکلم یہ جس زمانے میں بات ہو رہی ہے اس زمانے میں، او بعدہ یا بعد والے زمانوں میں، مطلب فیوچر، اس کو کہتے ہیں مضارع۔ تو یاد رکھیے گا فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل، یہ دونوں فعل مضارع میں پائے جاتے ہیں۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا عربی زبان دیگر زبانوں کی نسبت آسان زبان ہے، وہ اسی طرح آسان ہے کہ اگر آپ نے اردو زبان سیکھنی ہے یا آپ نے انگلش زبان سیکھنی ہے تو آپ کو ماضی، مضارع، حال کے لیے، یا ماضی، حال، مستقبل کے لیے تین جملے یاد کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ نے عربی سیکھنی ہے تو آپ کو دو جملے یاد کرنے پڑیں گے، ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع۔ فعل مضارع پھر یا حال کے لیے بولا جا رہا ہوگا یا مستقبل کے لیے۔ مثال ینجح محمد،
मोहम्मद कामयाब होंगे। तहफज़ु तालिबा, तालिबा हिफ्ज कर रही है या हिफ्ज करेगी। ए यानी कि अल आन का मतलब है अभी, औ गदन या कल। गदन किसको कहते हैं, टुमारो, मतलब आने वाला कल। और गुजरे हुए कल के लिए क्या यूज होता है, गुजरे हुए कल के लिए लफ्ज यूज होता है अम्स। क्या यूज होता है जी, अम्स। अम्स मतलब गुजरा हुआ कल, और गद मतलब आने वाला कल। तीसरा फेल है जी फेल अमर। वह हुआ मा दल अला हदथिन युतलब हुसूलुहु बअद ज़मन तकल्लुम। अमर कहते हैं जो दलालत करे किसी काम के होने पर, लेकिन किस तरह से। ये देखे ना, मादल्ला अला हदथ, ये तो मादी और मुदारे में भी पाया जा रहा था। तो फिर अमल में अमर के अंदर स्पेशल चीज क्या है, युतलब हुसूलुहु बअद ज़मन तकल्लुम, जिसका हासिल करना तलब किया जा रहा है गुफ्तगू के बाद वाले जमाने में। मतलब ये कहा जा रहा है नहवु, जैसे उक्तुब लिखो, तो मतलब ये तो नहीं कि वो लिख रहा है, मतलब ये कि वो फ्यूचर में लिखेगा। अब जब आपने उसे कहा तो उसके बाद वो लिखेगा, तो ये मतलब है कि उसका हुसूल तलब है, वो मामला हल तलब है। कब, ये जो गुफ्तगू का जमाना है इसके बाद वाले वक्त में। उक्तुब लिखो, साफिर सफर करो, इज्तहिद मेहनत करो, इफ हमिद दरसा लेसन को अच्छी तरह समझो। तो ये सब हो गए फेल अमर। समझ आ गई आपको जी अकसाम की, कोई सवाल तो नहीं है अकसाम में। फेल मादी, फेल मुदारे और फेल अमर। कितनी प्यारी बात है, उन्होंने जमन तकल्लुम, तकल्लुम मीन गुफ्तगू, ये जो स्पीकिंग का जमाना है ना, इसको बुनियाद बनाया। इससे पहले अगर कुछ हुआ तो मादी, अगर इस जमाने में हो रहा है या आने वाले जमाने में होगा तो मुदारे। अगर आने वाले जमाने में उस फेल को तलब किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है उस काम का, तो वो अमर। अब हम आते हैं अलामात की तरफ। फेल अमर दोबारा बता दे जी, फेल अमर को दोबारा सुने। वाहुआ मा दल्ला अला हदसिन, जो किसी काम के होने पर दलालत करे, कि मतलब ये काम होगा। फेल अमर जो किसी काम के होने पर दलालत करे, लेकिन कब, युतलब हुसूलुहु बअद ज़मानी तकल्लुम, गुफ्तगू के जमाने के बाद उस काम को तलब किया जा रहा है। गुफ्तगू के जमाने के बाद उस काम के हुसूल को तलब किया जा रहा है, कि मतलब अभी हम काम करें तो इसके बाद आपने ये करना है। उक्तुब लिखिए, आप सिर्फ सुनिए मत, सुन रहे हैं ये मुदारे है, आप सुन रहे हैं, लेकिन अमर क्या है, उक्तुब लिखिए, ऑर्डर दिया जा रहा है। अच्छा ये काम कब होगा, जाहिर बात है फ्यूचर में आपने वो काम करना होता है। तो फ्यूचर में किसी काम का ऑर्डर देना, ये अमर कहलाता है। समझ आ गई जी, मादी मुदारे अमर। अब हम आते हैं अलामातुल फ़िअल मादी। फ़िअल मादी की क्या अलामात हैं। अब देखिए अक़साम तो हमने पढ़ ली ना, मादी मुदारे अमर। अब अलग अलग इनकी हमें अलामात भी पता होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा जब कोई फेल आएगा कि ये मादी है, मुदारे है, मतलब एक तो ट्रांसलेशन से पता चल जाता है ना, लेकिन ट्रांसलेशन को छोड़कर हमें अल्फाज में कोई ऐसी अलामत पता होनी चाहिए जिसके जरिए हम पहचान सके कि हाँ ये तो फेल माजी की अलामत आ गई। कह रहे हैं जी यख्तस्सुल फ़िअलुल मादी, यख्तस्सुल फ़िअलुल मादी बि अलामातिन, फ़िअल माजी मुख्तस होता है कुछ अलामात के साथ। वाहिया, और वो है, नंबर एक, ता उत्तनीस साकिना फी आखिरी, फ़िअल के आखिर में ता तानीस होती है। ता तानीस किसको कहते हैं, मतलब मोनस की ता। फ़िअल के आखिर में मोनस की ता होती है, अस्साकिना वो साकिन होती है। वही तदुल्लु अला तनीसिल फाइल, और ये फाइल के मोनस होने पर दलालत करती है। मतलब ये ता आकर बताती है कि अब इसके बाद किसी मोनस का तज़किरा होगा, ये जो एक्शन ये काम हुआ फेल, ये मोनस के लिए बोला जा रहा है। नहवु जैसे कि, नहवु का मतलब कि मिथलु जैसे, कामत हिंदुन हिंद खड़ी हुई,
تو اب دیکھیں قامت میں کیا ہے، اس کے آخر میں تا التانیث ہے، مونس کی تا، اور یہ ساکن بھی ہے، اس کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، اور یہ فاعل کی ہے، جس فعل کے ساتھ یہ آئے گی تو مطلب یہ شو کرے گی کہ جو کام کرنے والا ہے وہ کوئی مونس ہے. کھڑی جو ہوئی ہیں وہ ایک مونس ہے، ہند. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وجاءت سکرۃ الموت. اللہ اکبر. سکرا بھی مونس ہے تو دیکھیں کیا آیا، جاءت. تو یہ فعل ماضی کی ایک پہچان ہو گئی کہ اس کے آخر میں تا آئے گی اور ساکن ہوگی. اب دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا آئے گی، تا الفاعل. تا التانیث بھی تا الفاعل ہوتی ہے، یہ بھی تا الفاعل آئے گی، لیکن المتحرکہ متحرکہ ہوگی، حرکت کر رہی ہوگی تا. اللہ اکبر. کیسے حرکت کر رہی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا تین طرح کی تا ہے، جتنے تین ہی حرکتیں نا آپ کی عربی میں. کتبتو للمتکلم، بات کرنے والا اگر بولے گا تو وہ کہے گا کتبتو. متکلم کا مطلب ہے فرسٹ پرسن. کتبتا للمخاطب، سیکنڈ پرسن جو سامنے والا ہے، آپ نے لکھا. کتبتی، آپ عورت نے لکھا. کتبتی، آپ ایک طالبہ نے لکھا. للمخاطبہ، جو عورت مخاطب ہے یہ اس کے لیے ہے. کتنا دلچسپ ہے جی، ماشاءاللہ علم النحو. بتائیے ہے یا نہیں؟ چار تا ہیں عربی زبان میں، چار ہی اعراب ہوتے ہیں: پیش، زبر، زیر، جزم. جزم آ گئی تا پر تو یہ بھی فعل ماضی کی علامت ہے. پیش آ گئی کتبتو تو یہ بھی فعل ماضی کی علامت ہے فرسٹ پرسن کے لیے. تا آ گئی کتبتا تو یہ بھی فعل ماضی کی علامت ہے مخاطب کے لیے. اور تی آ گئی کتبتی تو یہ بھی فعل ماضی کی علامت ہے مخاطبہ کے لیے، فیمیل کے لیے. جی فعل ماضی کلیئر ہے انشاءاللہ. تو چار طرح کی تا. اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں فعل ماضی تو کتب تم بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی، کتب تم بھی ہوتا ہے. جس طرح ابھی سوال پوچھا کہ فعل ماضی تو کتبہ بھی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، کتبہ میں کوئی ایسی فعل ماضی کی علامت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ ایسے لکھا ہونا کتبہ، آپ عربی زبان کی فصاحت دیکھیے. اب کتنی طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کو پڑھا جا سکتا ہے کاتبا. اچھا اس کو مزید پڑھا جا سکتا ہے کوتبن، بکس. کاتبا کا مطلب ہوگا اس نے لکھا، کوتبن کا مطلب ہوگا بکس. اچھا کوتیبا، کوتیبا کا مطلب ہو جائے گا لکھا گیا، کوتیبا لکھا گیا. اچھا اگر آپ کاف پر زبر لگائیں، تا پر سکون لگا دیں، کتبن، تو اس کا مطلب ہے لکھنا، ایکشن، کتبن. تو ایک ہی ورڈ ہے اور آپ اس کو چار طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں فعل ماضی کی کوئی علامت نہیں ہے. علامت انہوں نے بتا دی ہے، قامت میں علامت ہے، کتبتو میں علامت ہے، کتبتا میں علامت ہے، کتبتی میں علامت ہے. میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بعض اوقات جمع مثال کے طور پر آ سکتے ہیں جی، کتبتم، ایسے ہی ہے، کتب تم، آپ سب نے لکھا. تو اب کتب تم کے اندر اصل میں یہ فعل ماضی ہے، لیکن اس کے آخر میں یہ جو تم جڑا ہے نا، یہ تو جمع کے لیے، پلورل کے لیے، آپ سب نے لکھا. جیسے ان تم ہوتا ہے آپ سب، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کو فعل ماضی کی معروف علامات بتا دی. اب آتے ہیں جی فعل مضارع کی علامات کی طرف. علامات الفعل المضارعی، کہہ رہے ہیں لا یخلو اول الفعل المضارعی من احدى الحروف الزوائد الاربع. فعل مضارع خالی، فعل مضارع کی اول، فعل مضارع کی ابتدا خالی نہیں ہوگی من احدى الحروف الزوائد الاربع، چار زائد حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ. چار زائد جو حروف ہے نا، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ فعل مضارع کی ابتدا
ہوگی لازمی، یہ خالی نہیں ہوگی۔ اب وہ چار حروف کون سے ہیں؟ الحمزۃ والنون والیاء والتاء۔ فعل مضارع کے شروع میں یہ چار حروف دکھائی دیں گے۔ التی یجمعها قولک، ان چار حروف کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے نا تو آپ اپنی یہ بات یاد کر لیں، انیتو۔ کیا بات ہے جی؟ انیتو یاد کر لیں۔ تو انیتو ایک ایسا ورڈ ہے جس کے اندر یہ چاروں جمع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے، اور یقیناً ابھی بھی ہم طالب علم ہی ہیں، تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے ایک ورڈ یاد کروایا تھا، اتینا۔ انہوں نے کہا تھا آپ اتینا یاد کر لیں تو آپ کو یہ چاروں حروف یاد ہو جائیں گے، حمزہ، تا، یا نون۔ ایسے ہی ہے نا؟ مطلب علماء کرام نا ایسے الفاظ یا ایسے حروف جن کا یاد کرنا اس طرح ذہن میں رکھنا مشکل ہے، تو وہ مجموعہ بنا کر، گروپ بنا کر ان کو کوئی لفظ بنا دیتے ہیں تاکہ ان کا یاد کرنا آسانی رہے۔ جس طرح آپ حروف قلقلہ کو یاد کرتے ہیں، کیا یاد کرتے ہیں؟ تجوید کے طلباء حروف قلقلہ کے لیے وہ یاد کر لیتے ہیں جی، قطب جد، قطب جد، قا طا با جیم دال، تو اس سے انہیں حروف قلقلہ یاد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو اگر آپ ان چاروں حروف کو یاد کرنا چاہتے ہیں جو فعل مضارع کی ابتدا میں آئیں گے، مطلب ان چاروں کے علاوہ کوئی پانچواں حرف فعل مضارع کی ابتدا میں نہیں آئے گا، یا حمزہ آئے گا، یا تا، یا نون۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے فعل مضارع کی۔ جیسے اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، حمزہ آ گیا۔ نکتبو، ہم سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تکتبو، آپ لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ تو دیکھیں چاروں آپ نے ان کو چاروں انہوں نے آپ کو مثالیں دے دی، اکتبو، نکتبو، یکتبو اور تکتبو۔ ایسے ہی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ایک اور بھی علامت سن لے، وَيَخْتَصُّ الْمُضَارِعُ، اور مضارع خاص ہوتا ہے۔ وَيَخْتَصُّ الْمُضَارِعُ، مضارع خاص ہوتا ہے بِدُخُولِ عَلَامَتَيْن، دو علامات کے دو داخل ہونے سے۔ ہما، وہ دونوں علامات کون سی ہیں؟ السین و سوفا، سین اور سوفا۔ وَتَدُلَّانِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ، اور یہ دونوں علامات مستقبل پر دلالت کرتے ہیں۔ نحو جیسے سَيَقُومُ خَالِدٌ، آپ دیکھیں جب بھی کسی، آپ دیکھیں نا کسی ورڈ کے شروع میں سین لگا ہے یا سوفا، تو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ فعل مضارع ہوگا۔ ان قریب خالد کھڑا ہوگا۔ قرآن میں ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سَوْفَ يَقُومُ خَالِدٌ، ان قریب خالد کھڑا ہوگا۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، قرآن کی کیا مثال ہے جی؟ ان قریب، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ اچھا، سین اور سوفا دونوں میں فرق کیا ہے؟ سوفا ہوتا ہے قریب، اور سین ہوتا ہے انتہائی قریب۔ سوفا قریب اور سین انتہائی قریب۔ نمبر دو، لم اور لئی، اگر آپ دیکھیں کسی بھی فعل کے شروع میں لم یا لئی داخل ہے، جیسے لم یقم زیدن، زید کھڑا نہیں ہوا۔ لن یذهب خالد، خالد ہرگز نہیں جائے گا۔ جب بھی دیکھیں آپ قرآن مجید میں لم آ گیا یا لن آ گیا تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ اس کے بعد فعل مضارع آئے گا۔ لم یلد ولم یولد یا دیگر مثالیں ہیں اس کی۔ تو فعل مضارع کی علامات پتہ چل گئی۔ انہوں نے کہا ایک تو ظاہری علامت ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں اس کے شروع میں حمزہ، نون یا تا میں سے کوئی بھی لیٹر آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ سین یا سوفا فعل مضارع سے پہلے آ سکتے۔ تیسرا، لم یا لیں اگر آ گیا تو وہ بھی فعل مضارع ہوگا۔ سمجھ آ گئی آپ کو فعل مضارع کی علامات؟ آگے چلیں ہم، بتائیں جی، سمجھ آ گئی آپ کو فعل مضارع کی علامات؟ اگلا موضوع بڑا دلچسپ ہے، اور وہ ہے کہ العلامت المشترکۃ بین الماضی والمضارع، ایک ایسی علامت بھی ہے جو کبھی ماضی میں بھی پائی جا سکتی ہے، کبھی مضارع میں بھی۔ یہ ماضی اور مضارع دونوں میں مشترک ہے۔ وہی قد، اور وہ علامت ہے جی قد۔ وہ علامت کیا ہے؟ قد۔
मोनस के लिए क्या होगा? फेल मुदारे मोनस के लिए क्या होगा जी? वो होगा तक्तुबू। सामने वाले के लिए भी होगा तक्तुबू। आप लिखते हैं या लिखेंगे? तक्तुबू। वो औरत लिखती है या लिखेगी? आपने सियाको सुबाक से ये पहचानना है कि तक्तुबू सामने वाले मर्द के लिए बोला जा रहा है या थर्ड पर्सन फीमेल के लिए बोला जा रहा है। समझा कि लम और लेई में डिफरेंस बिल्कुल मुझे खुद बताना चाहिए था। तर्जमे में मैंने तर्जमा उसके मुताबिक कर दिया, लेकिन लम और लेई असल में दोनों आते हैं फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए। फेल मुजारे में नहीं का माना लाने के लिए आते हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि लम जो है वो फेल मुजारे की मादी में नफी कर देते हैं। लम यकुम जैदुन, जैद खड़ा नहीं हुआ। नहीं खड़ा हुआ परफेक्ट टेंस माजी हो गया। तो जब भी फेल मुदारे से पहले लम आएगा तो ये एक तो लम और लई दोनों फेल मुदारे को नफी कर देंगे, नहीं का माना। लेकिन फर्क क्या आ जाएगा? लम मादी में ले जाएगा, खड़ा नहीं हुआ। और लई ये मुदारे में लेकर जाएगा, हरगिज नहीं जाएगा खालिद। नहीं जाएगा, मुदारे में नफी आ गई। समझ आ गई ना आपको? लम फेल माजी में नफी कर देता है, और लई फेल मुदारे के साथ उसको फेल मुदारे को मुस्तकबल में खास कर देता है। मतलब उससे हाल का माना निकल जाता है। हरगिज नहीं जाएगा। अब मादी और मुदारे दोनों में अलामत मुश्तरक कौन सी है? वो है जी कद। फ़इन्हा तदखुलु अलल मादी फ़तुफ़ीदु तहकीक। ये जब माजी पर आए ना तो ये तहकीक का फायदा देता है। क्या मतलब तहकीक का? मतलब ये कि ये काम हो चुका। आपको पता है ना, पुरानी उर्दू में आप तर्जमा करते थे कद अफलहल मुमिनून, तहकीक मोमिन फला पागे। तो ये आप तहकीक किसका तर्जमा करते थे? ये असल में कद कह के वो काम हो चुका। तहकीक का मतलब वो काम हक हो गया, साबित हो गया वो काम। अवित तकरीब, या फिर तकरीब का फायदा देता है। मतलब कोई चीज करीब करना, कि कद कामति सलात, यानी कि नमाज खड़ी हो गई। हालांकि देखिए अभी इमाम ने अल्लाह अकबर नहीं कहा होता जब इकामत कही जाती है, लेकिन तकरीब है। मतलब कारूबा कयाम हुआ, मतलब खड़ा होने का टाइम करीब आ गया, इकामत शुरू हो गई है। तो कद जब फेल मादी पर आएगा या तो तहकीक का फायदा देगा या तकरीब का फायदा देगा। उस चीज को करीब करेगा या वो काम साबित तहकीक। वतदखुलु अलल मुदारिई फतुफीदु तहकीक। अब अगर ये फेल मुदारे पर कद आ जाएगा तो फिर ये तहकीक का फायदा देगा। कद यअलमुल्लाह, तहकीक अल्लाह जान लेगा। फेल मुदारे पर आएगा तो पहला माना तहकीक, दूसरा माना तकलील। तकलील किल्लत से है, कम का मतलब। कद यंजहुल तसूलु, कद यंजहुल कुसूल। क्या मतलब? मतलब कुसूल का मतलब है लेजी, सुस्त। ये जो सुस्त है ना, ये कभी कभार ही कामयाब होता है, हर दफा नहीं कामयाब होता, कभी कभी कामयाब होता है। तकलील कभी कभार। फेल मुदारे से पहले कद आ जाए तो तकलील का माना मतलब कभी कभार ये काम होगा, हमेशा नहीं ऐसे होता। अवित तकसीर, या ये तकसीर का माना भी दे सकते हैं। अब आपने सियाको सुबाक से ये पहचानना है कि कद फेल मुदारे से पहले आया है, तहकीक के माना में है, तकलील के माना में है, या तकसीर के माना में है। नहवु जैसे कि कद यंजहुल मुजतहिदु, अक्सर मेहनती कामयाब हो जाते हैं। कद यंजह अक्सर, कभी कभार नहीं। मुजतहिद मतलब मेहनती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इंशाल्लाह हमारा लेसन यहीं तक होगा जी। हम यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते में हमारा फिर इंशाल्लाह हम बल्कि नहीं, आज हम फेल अमर की अलामात को पढ़ लेते हैं। फेल अमर की अलामात को चंद मिनट्स में मुकम्मल करते हैं, फिर यहाँ तक होगा। हर्फ की अलामत इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। कह रही हैं यतमय्यजु, और मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, फिर मेरे जहन से निकल ना जाए। अब आप ज़रा गौर करें कि कुरान मजीद की ट्रांसलेशन के लिए नहव कितनी ज़रूरी है। वो जाते हुए देख रहा होगा। कैसे ज़रूरी है जी? देखें, अगर कोई स्टूडेंट
جس کو نحو نہیں آتی اور وہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھانا شروع کر دے گا، اور یہاں پر اگر اس نے قد کا ترجمہ کبھی کبھار کر لیا تو نعوذ باللہ کیا مطلب ہو جائے گا؟ ترجمہ کریں ذرا، کبھی کبھار اللہ جانتا ہے، یہاں تک کہ تقصیر کا معنی بھی کر لیں کہ اکثر اکثر اوقات اللہ جانتا ہے، نعوذ باللہ دونوں ترجمہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو نحو بہت ضروری ہے۔ بعض علماء کرام نے یہاں کہا کہ عام لوگوں کے لیے تو نحو ایک اچھا فن ہے، لیکن جو جو اسٹوڈنٹ ہے نا، جس نے پڑھانا ہے، ایک داعی، ایک عالم جس نے لیکچر دینا ہے، قرآن اور سنہ کو پڑھانا ہے، اس کے لیے نحو کا سیکھنا فرض ہے، واجب ہے اس کے لیے سیکھ۔ جی اسی سے صفیہ پوچھیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ پوچھنا تھا، یہ جو ابھی قد کا بتایا آپ نے، اس میں تقلیل اور تکسیر، تو سر کیا جیسے، تو پھر لم یا لن قد کے ساتھ کبھی لگتا ہے یا نہیں لگے گا تو پھر کیا میننگ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں لم یا لین تو فعل مضارع کے ساتھ لگے گا نا، قد قد یا فعل مضارع کے ساتھ قد آئے گا یا لم آئے گا یا لن آئے گا، یعنی کوئی ان میں سے یا سین آئے گا یا سوف آئے گا، ان تمام میں سے کوئی ایک چیز پائی جا سکتی ہے نا، کیونکہ ہر ایک کا جو عمل کرنا ہے نا وہ مختلف ہے۔ سمجھ آئی سر نا یہ آپ کو میں بات؟ پوچھ سر وہ جی وہ سمجھ آ گئی، لیکن میں اس سے پوچھوں، جیسے جب بظاہر تو مطلب جسے نہیں پتا ہوگا وہ قد ینجہ الکسول، یہ بظاہر تو لگ رہا ہے نا کہ اس میں کوئی نفی کا پہلو نہیں ہے نا، بظاہر لگ رہا جی ہے، لیکن اگر جب ہم یہ نحو میں ابھی ہم نے پڑھا تو ہمیں سمجھ آیا کہ صرف ہم ویسے تو تحقیق میننگ اس کی نکال رہے ہوتے ہیں نا، اکثر ہم قد جنرلی کا تو ترجمہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لیکن آج یہ پتا چلا کہ کہ قد صرف تحقیق کے لیے جی نہیں آتا۔ جی، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اگر کہ مطلب کوئی نفی، مطلب ہمیں یہ تو اب سمجھ آ گیا پڑھنے کے بعد کہ یہ نفی کا مطلب نکل رہا ہے، یعنی یعنی نہیں، نفی کا بہت نہیں نکل یعنی رہا، بہت، کبھی کبھار کبھی کبھار، یہ تقلیل کبھی کا کبھار، مطلب جی جی، یعنی نہیں ہوتا کبھی، یعنی ٹھیک ہے، ہاں کبھی تو نہیں لیکن ہوتا کبھی ہوتا ہے۔ اوکے اوکے سر، تو اس میں پھر وہ نہیں لگے گا، مطلب یہ یعنی نہیں کوئی نہیں اور نہیں، لم لیں لفظ کے ایڈ ساتھ اس کرنے کا کی ضرورت تعلق نہیں ہی ہے؟ نہیں ہے، مطلب ہم نے یہ ترجمہ نہیں ٹھیک ہے، کرنا کہ قصول جو لیزی ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، ہم یہ کہیں گے کہ قصول کبھی کبھار ہی کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، جی جزاک اللہ خیر۔ مثال کے طور پر آپ کو بتائیں، ہمیں ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ قد اکتب علی السبورہ، کبھی کبھار میں وائٹ بورڈ پر لکھ دوں گا اور کبھی نہیں بھی لکھوں گا، مطلب قد اکتب علی السبورہ، تو کیا مطلب ہوتا تھا؟ ہم سمجھ جاتے تھے کہ کبھی کبھار میں وائٹ بورڈ پر لکھوں گا، روزانہ ہی نہیں یوز کروں گا، کبھی کبھار میں وائٹ بورڈ پر لکھوں گا۔ اب انہوں نے کبھی کبھار کا کوئی لفظ نہیں بولا، لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا کہ فعل مضارع سے پہلے قد آیا اور بات ہو رہی ہے وائٹ بورڈ میں لکھنے کی، تو یہی مطلب ہے کبھی کبھار۔ چلیے جی، اب آتے ہیں جی فعل امر کی علامات، جو ہمارا آخری موضوع ہے۔ یتمیز فعل الامر بعلامتین ہما، فعل امر دو علامتوں کے ساتھ ممیز ہے، اس کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ ہما وہ دونوں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، دلالتہ علی الطلب، فعل امر طلب پہ دلالت کرتا ہے، نحو جیسے اجتہد، محنت کرو، مطلب محنت کو طلب کیا جا رہا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فعلم جان لو، اور آگے وستغفر مغفرت طلب کرو، جان لو، علم حاصل کرو، محنت کرو، تو مطلب اس میں طلب کا معنی ہے۔ پہلی اس کی یہ علامت ہو گئی، دوسری اس کی علامت یہ ہوتی ہے قبولہ یا المؤنثۃ المخاطبہ، کہ جو فعل امر ہوتے ہیں نا، اس کے آخر میں یا مونس مخاطبہ کی آ سکتی ہے، جیسے قومی، اگر آپ نے کسی عورت کو آرڈر دینا ہے تو آپ کہیں گے قومی، کھڑی ہو جاؤ۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، وستغفری لذنبکی، وستغفری، عزیز مصر کی بیوی سے کہا گیا وستغفری، اور مغفرت طلب کرو، تو اگر کسی فعل کے آخر میں یا مونس مخاطبہ کی آ جاتی ہے، مطلب سامنے والی عورت جو ہے سیکنڈ پرسن مخاطبہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں مخاطب یا مخاطبہ، اگر وہ مونس ہے، تو جو اس کی یا ہے، اگر کسی فعل کے آخر میں وہ یا آ جاتی ہے تو وہ بھی فعل امر ہوگا۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو یہ فعل امر کی دو
علامات ہیں. معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معنی کے اعتبار سے اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اور اگر ظاہری علامت کے طور پر دیکھا جائے تو اس کے آخر میں یا اٹیچ ہو سکتی ہے، بالکل جیسا کہ آپ نے آیات لکھی ورکعی وسجودی، رکو کرو اور سجدہ کرو. چلیے جی، الحمدللہ رب العالمین کہ ہم نے آج کا لیکچر ماشاءاللہ موضوع ہمارا پورا ہو گیا الحمدللہ. اقسام الفعل، فعل کی ہم نے 3 اقسام پڑھی اور ان کی علامات بھی تینوں کی ہم نے پڑھ لی. جی سسٹر صفیہ پوچھیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ جو ابھی آخری بات آپ نے بتائی یا المؤنثہ المخاطبہ، تو یہ جو اگزامپلز ہیں یہ تو اس وقت قومی اور وستغفری یہ فیمیل کے لیے تھی، لیکن یہ ہر دفعہ فیمیل ہی کے لیے ہوتی ہے؟ یہ بالکل، مطلب اگر 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 یعنی میل کے مخصوص ہے لیے ہوں گی، فیمیل کے لیے، یا دیکھیں، یہ جو ہاں جی میں کہہ رہا ہوں اگر یہ میل کے لیے ہوں گی تو پھر یہ لفظ ہوگا وستغفر، جس طرح اوپر آیا یہ دیکھیں یہاں یہ میل کے لیے وستغفر، اور اگر آخر میں یا جڑ گئی وستغفری تو یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال کسی کا؟ سر میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیے. سر میرا ایک سوال ہے، یہ قومی جیسے کہتے ہیں تو اس میں تو یہ تھا کہ اے میری قوم، نہیں نہیں نہیں، یہ تو اس میں قومی ہم. نہیں ہے، نہیں نہیں عاطف صاحب، یہ ہے قومی. ہاں، اچھا یہ قومی ہے، اوکے. قومی اصل میں اس کا جو ٹھیک مذکر لفظ ہے نا وہ ہے ٹھیک. قم. عرب ممالک میں اوکے. رہنے والے جانتے ہیں نا، قم یلا قم 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 الی الصلاۃ، نماز کے ٹھیک لیے اٹھو، قم، اور اس کی مؤنث ہے قومی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ٹھیک. ہاں ماشاء جزاک اللہ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات کی آپ نے سسر عافیہ نے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عموماً دعاؤں میں فعل امر ہوتا ہے تو پھر معنی طلب کا ہوتا ہے. بالکل یہی ہے. مطلب نعوذ باللہ فعل امر کا مطلب کوئی آرڈر دینا نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. بڑی پیاری بات ماشاء اللہ، مجھے بتانا چاہیے تھی آپ نے. ماشاء اللہ ایسی کوئی بھی نقطہ اگر آپ طلباء طالبات میں سے کسی کے ذہن میں آئے نا تو شیئر کر دیا کریں چیٹ کے اندر، کہ دیکھیں جو ہم نعوذ باللہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر دعاؤں کے اندر فعل امر ہے، تو کیا ہم اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم اللہ کے آگے اپنی عرضی رکھ رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ. ہم اللہ سے یہ طلب کر رہے ہیں. فعل امر میں طلب کا معنی ہے، کسی چیز کے حصول کی طلب. ٹھیک ہے جی. چلیے جی الحمدللہ، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ علامت الحرف، ہم حرف کی علامت اور پھر اقسام الحرف، بہت اہم موضوع ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن مجید کی شاید ہی کوئی ایسی لائن ہو یا عربی زبان کی کوئی ایسی لائن جس میں حروف کا استعمال نہ ہو رہا ہو. سب سے زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں نا عربی زبان میں وہ حروف ہیں. تو ہم نے ان کی علامت کیا ہے، ان کی اقسام کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے لیکچر میں یہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے لیکچر میں اہم ترین موضوع آ جائے گا معرب اور مبنی کا، اعراب اور بنا کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.